جس نے 1 دینار دیے، 1 دینار دیے، صرف 1 دینار دیے، اور ایک شخص نے 1,00,000 درہم دیے، 1,00,000 درہم۔ لیکن فرمایا سنو، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، جو 1 دینار والا تھا وہ 1,00,000 دینار والے سے سبقت لے گئی ہے۔ عبدہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالی بندے کے باطن کو دیکھتا ہے۔ انسان کا فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے باطن کو، اندر کو دیکھ کر۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک بندہ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی نیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یلتمس الاجر والذکر۔ اس کی نیت میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری قوت کا، میری شجاعت کا سب کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا دلیر ہوں، میرے اندر کتنی جرأت ہے۔ اس شخص کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس کے باطن میں، اس کی نیت میں اخلاص نہیں رہا، ملاوٹ آ گئی ہے۔ نیت میں ملاوٹ آ جائے عمل کا کوئی فائدہ نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس کی نیت میں صرف ایک چیز ہو، ایک چیز، 2 چیزیں نہ ہوں، نیت میں صرف ایک چیز ہو، اور وہ کیا؟ اللہ کا دین بلند ہو، بس 2 چیزیں نہیں ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے
جن 3 آدمیوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں وہ کون ہے؟ ان کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، ان کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کا جو باطن تھا، ان کی جو نیت تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ آپ ذرا غور کرتے ہیں، ظاہر کتنا خوبصورت ہے، اس سے اچھا ظاہر ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ جواب دے گا کہ دنیا میں نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تعلمت العلم وعلمتہ الناس، آدھا حصہ علم حاصل کرتا رہا اور باقی آدھا حصہ علم پڑھاتا رہا۔ دین کا علم حاصل کرنا، دین پڑھانا، قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم پڑھانا، دعوت کا کام کرنا، کتنا بڑا کام۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا ظاہر اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے، لیکن تیری نیت یہ نہیں تھی۔ اللہ کے فیصلے نیتوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں، ہمیں نیت خالص کرنی ہوگی اپنے اعمال میں۔ تیری نیت کچھ اور تھی، تو چاہتا تھا تجھے لوگ قاری کہیں، علامہ کہیں، خطیب کہیں، لوگ تیری تقریر پر، تیری تلاوت پر واہ واہ کریں، اور ایسے ہوا جو تو چاہتا تھا ویسے ہوا۔ میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ جہاد کتنا مبارک عمل ہے، کیا کیا؟ اے اللہ، دنیا میں سب سے محبوب ترین چیز میری جان ہے، وہ جان بھی میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دی۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت کچھ اور تھی۔ اب آپ بتائیں، غور کریں، تو نشان حیدر کے تمغے چاہتا تھا، تجھے مل گئے، اب جہنم ہے۔ سخی، سخاوت کتنا بڑا عمل ہے۔ تو بات یہی ہے کہ نیتیں دیکھیں کیسی ہیں۔ ایک صحابی ہیں سیدنا عدی رضی اللہ عنہ، وہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے والد کے متعلق پوچھنے کے لیے کہ آپ جانتے ہیں میرا والد عرب کی سرزمین کا سب سے بڑا سخی تھا، حاتم طئی۔ حاتم طئی کی سخاوت سب جانتے ہیں، زندگی بھر جو کچھ کماتا رہا وہی خرچ کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن اس سخاوت کا میرے والد کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اباک قد اراد امرا فاصابہ، تیرا باپ ریاکار تھا، شہرت کا بھوکا تھا۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی سخیوں کی لسٹ میں تیرے باپ کا نام کو لکھا جائے گا، لیکن قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نیت کو دیکھو، اور پھر نیت کے اندر مراتب ہیں، درجات ہیں۔ جن کی نیت
نیت خالص ہوتی ہے اس کے اندر بھی مراتب ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیت، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل مختصر ہے، عمل اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن نیت کی وجہ سے اجر بہت زیادہ ملتا ہے، نیت کی وجہ سے۔ نسائی کی حدیث سے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فنڈنگ کا اعلان کیا مساکین کے لیے، غرباء کے لیے، ہو گیا۔ اگلی نماز میں نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اس دن ہونے والے چندے کے اوپر تبصرہ کیا۔ تبصرہ کس طرح کیا؟ فرما سابق درہم علی میات الف درہم، آج جو فنڈنگ ہوئی ہے اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے 1 دینار دیا، 1 دینار دیا، صرف 1 دینار دیا، اور ایک شخص نے 1 لاکھ درہم دیا، 1 لاکھ درہم۔ لیکن فرمایا سنو، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے جو 1 دینار والا تھا وہ 1 لاکھ دینار والے سے سبقت لے گئی ہے۔ آپ غور کریں، دونوں مخلص تھے، دونوں میں اخلاص تھا، دونوں کی نیتیں صحیح تھیں، لیکن میں نے کہا کہ نیت کے اندر بھی مراتب ہوتے ہیں۔ سابق درہم علی میات الف درہم، 1 درہم آج بازی لے گیا، 1 لاکھ والے کے مقابلے میں 1 درہم والا ثواب زیادہ لے گیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں، اتنا فرق کہ ایک شخص نے 1 لاکھ دیا، ایک نے 1 درہم دیا، وہ ثواب زیادہ لے گیا۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 1 لاکھ دیا ہے اس کی جداد اتنا تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، مانا کروڑ پتی تھا، اس میں سے اس نے 1 لاکھ دیا، اور جس نے 1 درہم دیا ہے وَلَهُ درہمان، اس کی ٹوٹل جداد 2 درہم تھی، ٹوٹل جداد، اس کی ٹوٹل جداد 2 درہم تھی، اس نے 1 اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے کہ اس نے اپنی جداد کا کتنا حصہ دیا، اس نے اپنی آدھی جداد دے دی۔ بات تو نیت کی ہے نہیں۔ اب بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اعلان کیا، صحابہ کرام نے پیسے جمع کیے، سیدنا عمر بھی لے کر آئے۔ آپ نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کتنا لے کر آئے اور گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹل جداد 2 حصے میں تقسیم کی، آدھا حصہ گھر میں چھوڑ کر آئے ہوں، آدھا یہاں لے کر آئے، آدھی جداد یہاں لے کر آئے، آدھی جداد۔ اب اس آدھی جداد میں یہ پتہ نہیں ہے کتنا تھے، کتنا سونا تھا، کتنا چاندی تھی، کتنا نگ تھے، یہ پتہ نہیں، اتنا ہے آدھی جداد لے کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کیا لے کر آئے؟
اور گھر کیا چھوڑ کر ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ سب لے کر آیا ٹوٹ گھر میں اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ گئے. سید میں نے فیصلہ کر لیا کہ ابو بکر صدیق. اب اگلی بات سنیں. یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں تاکہ ہم سب کے ذہن میں آ جائے کہ اعمال کا دار و مدار اعمال نیت پر ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ نیت کا محل جو ہے وہ دل ہے. نیت کا محل کیا ہے؟ وہ دل ہے. نیت کا محل زبان نہیں ہے. ہاں ایک ہے بیان. بیان کا محل زبان ہے. بیان کا محل یہ زبان ہے. نیت کا محل دل ہے. دل ہے. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. اس وقت لوگ آپس میں باتوں میں لگے ہوئے تھے. ہمارے ہاں بھی یہ عادت ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہو کر خوب آپس میں گپوٹیشن کرتے ہیں. دنیا جہان کے قصے ہمیں یہاں یاد آتے ہیں. لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اتنے میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوا. ایک شخص نے آپ کو دیکھا. دیکھتے لوگوں سے کہا او امیر المومنین آ گئے. بس سید عمر کا نام سنا اور سکتہ طاری ہو گیا. سناٹا. اب سیدنا عمر جب آئے رضی اللہ عنہ آپ نے آ کر نماز نہیں پڑھائی بلکہ سیدھے ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور ممبر پہ بیٹھ کر اپنے بارے باتیں کرنے لگے کہ میں اونٹوں کا چرواہا تھا. میں سارا دن اونٹ چراتا تھا اور اتنا میں بزدل تھا. اتنا بزدل تھا کہ شام کو اپنے جانوروں کو میں گھر بھیج دیتا تھا. خود نہیں جاتا تھا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی اونٹنی سے اگر دودھ کم نکلا تو میرا باپ پٹائی کرے گا. آج کیا کرتا رہا؟ ساتھی بڑے پریشان ہیں کیونکہ آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. چھوٹا آدمی چھوٹی باتیں کرتا ہے. آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں اور باتیں چھوٹی ہیں. اپنے بارے وہ بھی اپنی کمزوریاں اس طرح کی گفتگو کرتے رہے. جب گفتگو ختم کی تو لوگوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہمیں آپ کی گفتگو کوئی سمجھ نہیں ہے. کیا کہا آپ نے؟ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. سیدنا عمر نے فرمایا اصل میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے گفتگو نہیں کی. یہ جو کچھ میں نے گفتگو کی ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا اور آوازیں آ رہی تھی ایک شخص نے میرے حوالے سے کہا تو ایک دم سناٹا. میرے دل میں شیطان نے حملہ کیا. شیطان نے میرے دل پہ حملہ کیا کہ دیکھ آپ کا لوگوں پر کتنا روب ہے. کس قدر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. گویا کہ میرے دل میں ایک فرعونیت داخل کرنے کی کوشش کی. مغرور کرنے کی شیطان نے مجھے کوشش کی.
اس لیے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میری ماضی کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری باتیں دل کی ہیں، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ دل کے ہیں۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال جمع کا صیغہ ہے، اعمال جمع کا صیغہ ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے، اور نیت کا محل کیا ہے؟ دل ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آج کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نیت زبان سے ادا کی جائے، نیت زبان سے کی جائے، اور زبان سے نیت کے لیے ان کو حدیث تو نہیں ملی، حدیث ہو تو ملے، زبان سے نیت کرنے کے الفاظ حدیث میں ہوں تو ان کو ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے ہوں تو ان کو حدیث میں ملے۔ اب یہ دعویٰ کر دیا، کہہ تو دیا، اب نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ دارمی میں، دارقطنی میں، احمد میں، میں، موطا میں، کہیں بھی حدیث ہو تو ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے ہوں تو ملے، کیونکہ ہر موڑ کی شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے، الفاظ مل جاتے ہیں۔ جو الفاظ نبی علیہ السلام نے ادا کیے ہیں دعا کے، وہ ہمیں مل گئے۔ ایک مسلمان صبح کو اٹھتا ہے، اٹھتے وقت دعا پڑھتا ہے، وہ دعا مل گئی۔ اس دعا کے لیے ہمیں الفاظ نہیں کرنے پڑے۔ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا جاتا ہے، دعا مل گئی، نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی، مل گئی۔ بیت الخلا سے باہر نکلے، نکلنے کی دعا ہے، آپ نے پڑھی ہے، وہ مل گئی۔ وضو سے پہلے کی دعا مل گئی، وضو کے بعد کی دعا ہے، حدیث میں مل گئی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، آپ نے پڑھی ہے، مل گئی۔ مسجد سے باہر آنے کی دعا ہے، وہ مل گئی۔ مسلمان کو ملے تو کیا کہے؟ الفاظ مل گئے، اگلا کیا کہے؟ مل گئے۔ کھانے سے پہلے کیا پڑھے؟ مل گئے۔ کھانے کے دوران کیا پڑھے؟ وہ الفاظ مل گئے۔ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے؟ وہ مل گئے۔ نیت زبان سے نبی علیہ السلام نے کی ہو تو مل جائے۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ نیت کی یہ الفاظ دکھلا دیں۔ پھر اس خود ساختہ الفاظ کے ذریعے امت کو جھوٹ سکھلانا، جھوٹ کا راستہ بتاتی ہے۔ اب رمضان ہے، اب ایک دعا بنا دی کہ روزے کی نیت زبان سے، ٹھیک ہے نا، الفاظ بنا دیے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان ختم ہو جائے گا، شوال کے 6 روزے ہیں، نیت کیا ہوگی اس کی؟ آپ بتائیں نا، جس نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں، روزے شوال کے ہیں، وہ بیچارہ اٹھ کر رکھ رہا ہے، کہتے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ دوسری دعا تو پتہ ہی نہیں۔ ذی الحج کے روزے ہیں،
ذی الحج کے روزے ہیں، روزہ رکھ رہا ہے، نیت کے پڑھ رہے وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ایک ہی دعا یاد ہے۔ محرم کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، دعا ایک ہے۔ ہر پیر کا روزہ ہے، ہر پیر کا روزہ ہے، ہر جمعرات کا روزہ ہے، ایام البید کے روزے، نیت ایک ہے۔ یا تو پھر نیت کی کتاب بناؤ تاکہ جو بھی روزہ رکھے اس روزے کی نیت کے الفاظ نکالیں۔ کیوں پریشان ہو؟ امت کو کیوں پریشان کیا ہو؟ نماز آج تک کوشش کیے لیکن آج تک نماز کی نیت کے لیے جملے نہیں بنا سکے، آج تک جملے نہیں بنا سکے۔ سلام کا جواب عربی میں، کھانے سے پہلے کی دعا عربی میں، کھانے کے درمیان کی دعا عربی میں، بعد کی دعا عربی میں، حتیٰ کہ ایک آدمی کا ایک موڑ ایسا ہوتا ہے جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ تخلیے میں ہوتا ہے۔ تخلیے کی باتیں کوئی کسی کو نہیں بتاتا، لیکن تخلیے کے اوپر بھی جو دعا ہے محمد مصطفیٰ نے بتا دی، وہ دعا بھی ان کو مل گئی۔ اب نماز کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ہوں تو ملے۔ اب پاکستانی ہے، اردو بولنے والا ہے، پنجابی بولنے والا ہے، سندھی بولنے والا ہے، سریکی بولنے والا ہے، بنگلہ دیشی ہے، اردو سپیکنگ ہے، ساری دعائیں عربی میں، نماز کی نیت کی دعا اپنی زبان میں۔ نیت کرتا ہوں ویسے نیت کرتا ہوں نماز کی، پتہ نہیں کیا الفاظ ہیں، وہ الفاظ کوشش بھی کرے تو یاد نہیں ہوتے۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ تکلف کیوں ہیں؟ اور سن لیجیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص قول زور کو اور عمل زور کو نہیں چھوڑے گا، اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنا، بھوکا رہنا پیاسا رہنا یا کھاتے پیتے رہنا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ خام خواہ بھوکا مر رہا ہے، خام خواہ پیاسا مر رہا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون؟ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص قول زور کو اور عمل زور کو نہیں چھوڑتا۔ قول زور کیا ہے؟ عمل زور کیا ہے؟ قول زور زبان سے نکلا ہوا ہر وہ لفظ ہے جس کی تصدیق نہ قرآن کرے نہ حدیث کرے، وہ قول زور ہے۔ اور عمل زور ہر وہ عمل ہے جس کی تصدیق نہ قرآن کرے نہ حدیث کرے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو خود ساختہ دعائیں ہیں، خود ساختہ نیتیں ہیں، خود ساختہ جملے ہیں، ان کی تصدیق قرآن میں ہے تو کہاں ہے؟ حدیث میں تاکہ تصدیق ہے تو بتائیں، اگر حدیث میں تصدیق ہے تو بتاؤ، اگر نہیں ہے یہ عمل زور ہے اور یہ قول زور ہے، یہ قول زور ہے۔ جب تک اس کو نہیں چھوڑو گے کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان کا سنیے، امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ شیطان نے حملہ کر کے انسان کو زنا کا
زنا کی رغبت دلائی اور زانی بنا دیا، کسی کو چور بنا دیا، کسی کو ڈاکو بنا دیا۔ انسانوں کی شیطان نے کمر توڑ دی۔ اہلکتہم بالذنوب، شیطان خود کہتا ہے اہلکتہم بالذنوب، میں نے آدم کے بیٹے سے زنا کروایا، چوریاں کروائی، ان کی میں نے کمر توڑ دی، لیکن فاہلکونی بالاستغفار، آدم کے بیٹے نے معافی مانگ کر میری کمر توڑ دی، میری کمر توڑ دی۔ فلما رأیت ذالک، ابلیس کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنی میں نے محنت کی، اس کو زانی بنایا، اس کو شرابی بنایا، اس کو ڈاکو بنایا، اس کی کمر توڑ دی، لیکن کیا ہو گیا؟ انہوں نے تو معافی مانگی، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، انہوں نے تو میری کمر توڑ دی۔ فلما رأیت ذالک فاہلکتہم بالہواء، اب ابلیس نے کہا ہاں بات سمجھ آ گئی، اصل میں یہ زنا تو کرتے رہے لیکن دل میں زنا کو گناہ سمجھتے رہے، گناہ سمجھتے رہے، چوریاں کرتے رہے لیکن اس کو گناہ سمجھتے رہے، گناہ سمجھتے رہے، آخرکار معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ان سے وہ گناہ کراؤں کہ جن کو یہ گناہ نہ سمجھیں، اب ان سے ایسے کام کرواؤں جن کو یہ گناہ سمجھے نہ، جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو معافی نہیں مانگیں گے۔ پھر ان کو میں نے خود ساختہ بدعات میں لگا دیا، بدعات میں اعمال اقوال مزین کر کے، مزین کر کے، خوبصورت کر کے اس کو بتائے کہ یہ کام کتنا اچھا ہے، اس میں کتنا حسن ہے، اچھا سمجھ کے، نیکیاں سمجھ کے یہ کرتے رہے، جبکہ وہ تو یہ تو قول زور تھے، یہ عمل زور تھے تو قول زور، عمل زور، لیکن یہ تو نیکیاں سمجھتے رہے، معافی نہیں مانگی، پھر جہنم چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں رمضان کے روزے کتنا مبارک عمل ہے، لیکن اس کی ابتدا بدعت سے، وبصوم غد، روزے کی ابتدا ہو رہی بدعت سے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کے خطبے کے شروع کے الفاظ کیا تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ، ہر جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کے خطبے کی ابتدا اور آخر میں نماز، نماز کی دوسری رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ یہ بدعت ہے۔ خطبے کے ابتدا میں بھی نبی علیہ السلام بدعت کی مذمت کرتے ہیں، نماز کی آخری رکعت میں بھی بدعت کی مذمت کرتے ہیں۔ شیطان نے سخت مقابلہ کیا ہوا ہے روزے کی ابتدا بدعت سے، وبصوم غد، بدعت سے، پورا دن بھوکا اور پیاسا، شام کو روزے کا افطار کا وقت ہے، اس میں بھی دعا کے اندر الفاظ شامل کرتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت۔ یہ الفاظ کہاں ہیں؟
کہیں نہیں. کیوں؟ بدعت، ملاوٹ کرنی، اضافہ کرنا ہے. اس لیے لوگوں میرے اس بات کو یاد کر لو، ان تطیعوہ تہتدوا. کامیابی کی راہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو، قول میں، فعل میں، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں. ذرے کے برابر بھی اضافہ جائز ہے. بنی اسرائیل نے کوئی عبادتوں کا اضافہ نہیں کیا تھا، خالی بنی اسرائیل نے خالی ایک نقطے کا اضافہ کیا تھا. ایک نقطے کا، ایک نقطے کا. شریعت میں خالی ایک نقطے کا اضافہ کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. ایک نقطے کا اضافہ کرنے والے یہ ظالم لوگ ہیں. جو قوم شریعت میں ایک نقطے کا اضافہ کرے وہ تو ظالم، اور جو عقیدہ بدل دے، عبادات بدل دے، اس میں اضافہ، اعمالات میں، وہ کون ہے؟ مظلوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے جس عمل میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے وہ برباد ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع. کہیں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہ ہے دین، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بناؤ، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو. اللہ تعالیٰ صحیح معنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ رب العالمین.